السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری اس عربی کلاس سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ البتہ آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، ایک مرتبہ ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے واحد سیکھا اور واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا، اور واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ کوئی بھی اسم ہو، نارمل اسم ہو یا ایڈجیکٹو اسم ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، پورا کا پورا کاپی کر کے آخری لفظ کے اوپر زبر لگا کے الف اور نون زیرنی کا اضافہ کر دینا ہے۔ قلم سے بن جائے گا قلمانی، کرسی سے کرسیانی، مسجد سے مسجدانی۔ اس طریقے سے ہم نے بہت سارے الفاظ بنائے، حتیٰ کہ ایک حدیث ہمارے سامنے آئی، ہم نے اس کی بھی مشق کری۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد سے جمع بنانے کا طریقہ، تو جمع کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ جمع کی پہلی قسم تو وہ ہے جو باقاعدہ کسی فارمولے کے تحت بنتا ہے، اور اس کے اندر واحد جب جمع کے اندر بدلتا ہے تو واحد ایز اٹ از اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ جمع سالم کہ یعنی کہ واحد جمع بنتے ہوئے پورا کا پورا اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کچھ لفظوں کا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع سالم، اور یہ باقاعدہ فارمولے کے تحت بنتا ہے۔ اور دوسرا تھا جمع مکسر، کہ واحد لفظ جمع بنتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے، اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہتا، اور یہ جمع کسی فارمولے کے تحت نہیں بنتا۔ اس کے ہم نے قرآن مجید سے کچھ الفاظ رکھے تھے، ان کو پہچاننا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جمع مکسر کیونکہ یہ کسی فارمولے کے تحت نہیں بنتا، تو اس کو یاد کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں الفاظ ہی قرآن سے یاد کرنے پڑیں گے۔ کچھ الفاظ میں نے رکھے تھے اور آپ نے الحمدللہ اس کو لکھ بھی لیا، اس کو سمجھ بھی لیا۔ آج ہم سیکھیں گے جمع سالم بنانے کا طریقہ۔ دیکھیے، جمع سالم بنانے کا طریقہ جو ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے مثنیٰ بنایا تھا نا، تو مثنیٰ چاہے ایڈجیکٹو اسم ہو یا نارمل اسم ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، سب میں ایک ہی طریقے سے مثنیٰ بنتا ہے۔ لیکن جمع سالم کے اندر مذکر الگ طریقے سے جمع سالم بنتا ہے، اور مؤنث الگ طریقے سے جمع سالم بنتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم جمع سالم بنائیں گے تو مذکر کے اندر الگ اصول ہوں گے اور مؤنث کے اندر الگ اصول ہوں گے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جمع سالم کی پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلی قسم ہے مذکر، اور دوسری قسم ہے مؤنث۔ تو جمع سالم مذکر الگ طریقے سے بنے گا اور مؤنث الگ طریقے سے بنے گا، یہ بات پہلے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دونوں کے فارمولے الگ ہیں، مذکر کا فارمولہ الگ ہے جمع سالم بنانے کا، اور مؤنث کا فارمولہ الگ ہے جمع سالم بنانے کا۔ تو جمع سالم ہم پہلے مذکر بنانا سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر میں ایک ایڈجیکٹو نام آپ کے سامنے لکھتا ہوں، صالح۔ صالح میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے معنی ہے نیک۔ اب ہمیں صالح یعنی کہ واحد ہے نا، اس کو جمع سالم بنانا ہے، کیونکہ صالح یہ مذکر بھی ہے، صالح مذکر، صالحہ مؤنث۔ تو اب چونکہ یہ مذکر ہے، واحد مذکر ہے، تو اب اس کا جمع بھی مذکر ہی بنے گا۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس ایک صالح کے ہم بہت سارے صالح بنانا چاہتے ہیں، صالح مانے ایک نیک، ہمیں بنانے بہت سارے نیک۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے جمع سالم بنانے کا طریقہ؟ طریقہ بہت آسان ہے، وہ یہ کہ واحد اسم جو ہے اس کو پورا کا پورا کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کاپی کرنے کے بعد آخری لفظ ہاں ہے نا، اس کے اوپر پیش لگا دینا ہے، اور اس کے بعد واو اور نون زبرنا کا اضافہ کر دینا ہے، یہ بن جائے گا صالح ہونا۔ صالح ایک نیک، صالح ہونا بہت سے نیک۔ اب یہ جمع سالم کا مذکر بنا ہے صفت کے اندر، ٹھیک ہے؟ صالح ایک نیک، صالح ہونا بہت سارے نیک۔ اس کے اندر یہ جو نون کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس آخری حرکت کا آپ کو ضرور خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے جتنے واحد اسم آئے ہیں، میں نے اس میں آخری لفظ کی کوئی حرکت بیان نہیں کی ابھی تک۔ صالح، مسجد، مدرسہ، کرسی، قلم، آخری حرکت کیا ہے میں نے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں، مثنیٰ جب ہم نے بنایا تھا تو اس کی آخری حرکت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آنی،
نون زیر نی، آنی، مصنع کے اندر آنی کی آواز ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی. اب جو جمع سالم مذکر ہے اس میں اونا کی آواز ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اونا، یہ آواز ضرور آپ یاد رکھیں، اس آواز کے ذریعے سے بڑے مسئلے حل ہوں گے. تو صالح سے بن گیا صالح ہونا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اسی طریقے سے اور جمع سالم بنائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ بنا لیں گے. مسلم سے بنا مسلمون، منافق سے بنا منافقون، کافر سے بنا کافرون. قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے الفاظ ہیں آپ بنا سکتے ہیں. مشرک سے مشرکون، طالح سے طالحون، فاسق سے فاسقون. ٹھیک ہے، یہی ایک فارمولہ ہے. واحد اسم کو کاپی کریں گے، پھر اس کے آخری لفظ کے اوپر پیش لگا کر واو اور نون زبرنا کا اضافہ کر دیں گے. اچھا، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو واو ساکن ہے نا، اس سے پہلے ہمیشہ پیش آتی ہے. واو ہمیشہ اپنی پسندیدہ حرکت پیش کو پسند کرتا ہے. واو کی جو پسندیدہ حرکت ہے نا وہ پیش ہے، اور یا کی جو پسندیدہ حرکت ہے وہ زیر ہے، اور الف کی جو پسندیدہ حرکت ہے وہ زبر ہے. یہ باتیں آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہے، لیکن میں نے سوچا ایک مرتبہ یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتا دوں. تو ساؤنڈز کا ضرور خیال رکھنا ہے، میں دوبارہ یہ بات بتا رہا ہوں، یہ ساؤنڈز کا آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے. واحد کے بھی ساؤنڈز میں نے کلیئر نہیں کیے، وہ جب ہم اعراب پڑھیں گے تب اس کے اندر اس کو کلیئر کریں گے. فی الحال میں نے مثنیٰ کی ساؤنڈ آپ کو بتا دی آنی، اور جمع سالم مذکر کی بھی ساؤنڈ میں نے آپ کو بتا دی اونا. آنی اونا، آنی اونا. یہ ساؤنڈز آپ کو ضرور یاد رکھنے ہیں. اور کچھ الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے، ان الفاظ کی آپ کو اپنی نوٹ بک کے اندر مشق بھی کر لینی ہے. ایک چھوٹی سی چیز وہ میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو. یہ جو جمع سالم مذکر ہے، کیا یہ ہر مذکر اسم کی بن جائے گی؟ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے. آپ بنانے کو تو بنا لو گے، بنانے کو تو کچھ بھی بنا لو گے، لیکن وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ قلم ہے نا، آپ بناؤ گے قلمونا، بنا لو گے آپ، لیکن نہیں بنتا. کتاب آپ بنا لو گے کتابونا، بن جائے گا لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا. تو یہ جو اونا کی ساؤنڈ ہے یہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوگی، ہر جگہ اس سے آپ جمع سالم نہیں بنا سکتے. البتہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اصول بتا دیتا ہوں، اس اصول کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کی بہت بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی. ہر کلاس کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے. تو ہماری یہ جو کلاس ہے یہ عربی کی گرامر کی کلاس ہے. تو ہماری اس گرامر کی کلاس کے اندر مخلوق دو طرح کی ہے. دیکھیے مخلوق، تو یہ جو ہماری گرامر کی کلاس ہے اس کے اندر مخلوق کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک عاقل، اور نمبر دو غیر عاقل. میں آسان سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جیسے حاضر غیر حاضر، ویسے عاقل غیر عاقل. حقیقت میں مخلوق کی دو قسمیں نہیں ہیں. ہماری اس گرامر کی کلاس کے اندر گرامر والوں کے نزدیک مخلوق کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک عقل مند، نمبر دو غیر عقل مند. عاقل غیر عاقل. اب عاقل کون کون سی ہوں گی؟ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ عاقل جو ہے نا وہ صرف تین ہے. نمبر ایک انسان، نمبر دو فرشتے، اور نمبر تین جنات. تو یہ جو انسان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ تینوں عاقل ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، جانور ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، انسان کے جسمانی اعضاء ہوں، وہ سارے کے سارے غیر عاقل ہیں. تو یہ جو عاقل ہیں، جمع سالم مذکر ہمیشہ عاقل کی صفات کی آئے گی. بس یہ بات یاد رکھیں، جمع سالم مذکر ہمیشہ عاقل کی صفات کی آئے گی. عاقل یہ تین ہے، انسان، فرشتے اور جنات. ان کی جب صفات آئیں گی تو اس کی جمع سالم بنے گی. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جمع سالم نہیں بنے گی، وہ جمع مکسر بنے گی. ٹھیک ہے، یہ اصول اگر آپ یاد رکھیں گے تو آخر تک آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس اصول کو نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، اب میں اگر آپ سے امتحان کے طور پر کچھ الفاظ پوچھوں، کرسی عاقل ہے غیر عاقل؟ آپ بتائیے گا. قلم عاقل ہے غیر عاقل؟ یہ بورڈ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ یہ چشمہ، یہ میری آنکھ، دل عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ سارے کے سارے غیر عاقل ہیں. اور اگر میں پوچھوں ابلیس، تو ابلیس جو ہے کیونکہ جنات میں سے ہے وہ عاقل ہے.
اسی طریقے سے میں پوچھوں جبریل، وہ بھی عاقل ہے. استاد، استاد چونکہ وہ انسانوں میں سے ہے، وہ بھی عاقل ہے. طالب علم، اسٹوڈنٹ، یہ بھی عاقل ہے. تو جتنی عاقل ہیں، عاقل کی جو صفات ہوتی ہیں اس کی ہمیشہ جمع سالم بنتی ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کی جمع سالم نہیں بنتی، اس کی جمع مکسر بنتی ہے، کیونکہ وہ غیر عاقل کے اندر آتی ہے. بس یہ اصول یاد رکھیں، اور جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق جمع سالم بنائیں. آپ صفات کے علاوہ بھی کچھ ناموں کے اندر بنا لیں گے. مثال کے طور پر جمع سالم میں نے صفت کا بنایا نا، آپ صفت کو چھوڑ کر کے نارمل اسم کا بھی بنا لیں گے. میرا نام ہے وسیم، آپ بنا لیں گے وسیم ہونا، بنا لیں گے آپ. لیکن عام طور سے یہ بات یاد رکھیے گا، عام طور سے جمع سالم صفات کا آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور میں نے بنا کے بھی دکھا دیا آپ کو. باقی آپ کتابونا، قلمونا، وسیمونا بناتے رہیں، آپ کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چیزیں ایکسپٹ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور باقی عاقل اور غیر عاقل کا یہ اصول ہے، اس کو ضرور یاد کر لیجیے گا. دوبارہ بتایا میں نے اسی وجہ سے بتایا تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو پڑھا سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس پڑھے ہوئے کو ہمارے لیے آسان فرمائے. اب انشاءاللہ جمع سالم جو مؤنث بنانے کا طریقہ ہے، جمع سالم مذکر کے اندر تو ہم نے دیکھ لیا، اب مؤنث کے اندر ہم دیکھیں گے اگلی کلاس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.